السلام علیکم ویورز، بہت ہی پریشان کن ویڈیوز دیکھی. کشتی کا حادثہ دیکھا، یونان کشتی کا حادثہ دیکھا. اٹلی سے جو یونان جانے والی کشتی جب یونان کے ساحل کے 5 سے 10 کلومیٹر کے قریب پہنچ جاتی ہے اور وہ حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، وہاں پر کیا دیکھا؟ وہاں پر اموات دیکھی، پانی اور پیاس سے بلکتے ہوئے لوگ دیکھے، آخری سانسیں لیتے ہوئے اور کشتی اور رسوں کو پکڑتے ہوئے لوگ دیکھے، پانی کو ایک دیوار سمجھ کے پکڑنے والے لوگ دیکھے، اور کچھ نہیں بچا تو امید بچی، اور وہ بھی امید آخر چلی گئی، اور وہ لوگ لقمہ اجل بن گئے، ہمیشہ کے لیے ہمارے سے الوداع ہو گئے، کس معاشرے سے چلے گئے. سبق کس نے سیکھا؟ حکومتیں الرٹ ہو گئی، انتظامیہ الرٹ ہو گئی، ادارے الرٹ ہو گئے. اس سے پہلے بھی یہ سفر جاری تھا، اب بھی یہ جاری رہا اور یہ ہوا، آگے بھی یہ کہیں نہ کہیں خفیہ انداز میں جاری رہے گا، کیونکہ یہ آج سے نہیں ہے، یہ سینکڑوں سالوں سے دنیا میں مختلف چینز پر کام کر رہے ہیں. صرف پاکستان نہیں، دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. ڈنکرز اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ نئے راستے دریافت کر رہے ہیں. لوگ ڈنکی کیوں لگاتے ہیں؟ کچھ وجوہات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، کچھ بیسک چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ایک غریب ہے، کیا وہ 20 لاکھ روپیہ دے کر جاتا ہے یورپ ڈنکی لگا کر؟ غریب کے پاس تو 20 لاکھ روپیہ ہے ہی نہیں، اس کے پاس تو اتنے ریسورسز ہے ہی نہیں. پھر وہ جاتا کون ہے؟ جس کے پاس 20 یا 30 لاکھ روپیہ جس نے ارینج کیا، وہ کیوں کیا؟ اس نے پہلے سے لوگوں کو دیکھا جو وہاں یورپ جا چکے ہیں، جو وہاں سے یورو کمانا شروع کر چکے ہیں، جو اسی روٹ سے کامیاب ہو چکے ہیں، ان کو دیکھا. کس نے دیکھا؟ پنجاب میں آپ میکسیمم دیکھیں تو 60 to 80% گجرات، سیلکوٹ، منڈی باولدین، کھاریاں، گجرانوالہ، جہلم کے سراؤنڈنگ سے لوگ زیادہ تر یہاں جاتے ہیں. ہوا کیا؟ نمود و نمائش لوگوں نے دیکھی. لوگوں نے دیکھا شادیوں پہ لوگ بہت بڑے بڑے خرچے کر رہے ہیں، اتنے نوٹ پھینکتے ہیں. ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا ایک کھاریاں پہ ایک شادی کا، ان لوگوں نے 8 سے 10 فارچونرز اور V8 کے اوپر سے جو روف ہوتے ہیں وہ کھول کر انہوں نے پیسے پھینکے. اتنے پیسے پھینکے اور اتنے پیسے پھینکے کہ 2 منزلہ جو ہوٹلز تھے اس شادی ہال کے باہر، ان ہوٹلز کے اوپر پیسے جا رہے تھے اور بچے وہاں سے جا کر پیسے اٹھا رہے تھے. وہ 20 کے نوٹ بھی تھے، 50 کے بھی تھے، 100 کے بھی تھے، 10 کے بھی تھے. اور میرا خیال ہے کہ وہ 40-50 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ تک وہ پیسے پھینکتے رہے. میرے ناقص علم کے مطابق انہوں نے 60-70 لاکھ سے زیادہ پیسہ پھینک دیا ہوگا. جو صرف پھینکا. 60-70 لاکھ پھینکنے والا کون ہے؟ کیا وہ سرکاری ملازم ہے؟ کیا وہ 10ویں 12ویں 13ویں 15ویں گریڈ کا ملازم ہے؟ کیا وہ ایک کریانہ کی دکان ڈال کر بیٹھا ایک فرد ہے؟ نہیں. جواب آپ سوچیں وہ کون ہے؟ جواب آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا. نمود و نمائش نے کیا کیا؟ شادیوں سے ہیلی کیپٹر سے لوگوں نے جب پیسے پھینکے، سلے ان سلے کپڑے پھینکے، آئی فون، اینڈرائڈ فون، سمارٹ فونز پھینکے، جب اوپر سے پیسے اور عجیب و غریب گفٹس پھینکے، لوگوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جائیں گے، ہمارا بھی تو جہاز شادی کا کرائے پر آئے گا. بارات پہ پاؤنڈز اور یورو لوگوں نے پھینکے. مزید دیکھا دیکھی چیزیں ریاکاری اور دکھاوے کی طرف بڑھتی گئی. اس کے بعد جدید اسلحے سے فائرنگ ہوئی. اس کے بعد بات ختم نہیں ہوئی. MPs MNs کو بلایا گیا کھانوں پہ، دعوتوں پہ. جب آپ پاکستان واپس آئے اور آپ نے اپنے یورو ہلانا شروع کیے، کنورٹ کیا PKR کرنسی میں اور ان کو دعوتیں کرانا شروع کی. بات ختم نہیں ہوئی، اصل باتیں شروع ہو گئی ہیں. شادی پہ سنگرز بلا لیے. ایک سنگر نے 1 گھنٹے کا 3 لاکھ روپیہ لے لیا. آپ نے بلا لیا، رہائش بھی دی، ٹریولنگ بھی دی. پھر یوٹیوبرز کو بلایا کہ آپ کی فیم ہو جائے، نام بھی فیم بھی. پھر آپ نے سب دیکھ کر نوجوانوں کو کہا پڑھو. نوجوانوں نے پڑھائی چھوڑ دی. نوجوانوں نے اسکل پہ کام کرنا چھوڑ دیا. نوجوانوں نے FA BA MA MPhil PhD کی طرف جانا چھوڑ دیا. نوجوانوں نے BS MS MPhil کی طرف جانا چھوڑ دیا. نوجوانوں نے سرٹیفکیشنز اور پبلیکیشنز کی طرف جانا چھوڑ دیا. نوجوانوں نے کہا یہ سارے جا کر 50 سے 80 ہزار سے لاکھ روپیہ کماتے ہیں گورنمنٹ جاب میں، MPhil کر کے PhD کر کے. بمشکل ان کو 1 لاکھ روپے کی تنخواہ پاکستان میں ملتی ہے. اگر گورنمنٹ جاب ان کو نہ ملے تو آپ بتائیں
کہ ہم یہاں پر میٹرک کر کے باہر چلے جائیں گے، جب یہ ایم فل کر کے آئیں گے تو ہمارے پاس V8 ہوگی، ہمارے پاس اپنا کیا سپورٹیج ہوگی، ہمارے پاس فارچونرز ہوں گی، ہمارے پاس گرینڈیز ہوں گی، اور وہ کیسے ہوں گی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، میرا ایک کزن تھا 10th کلاس میں، اس کے 9th میں نمبر آئے 85%۔ میں نے کہا کہ کیا کرنا ہے بچے، سچ بتانا مجھے۔ میں اس کو چھت پہ لے گیا، رات کا وقت ہے، کرسیاں لگائی ہیں، پیاری سی چاندنی ہے، میں نے کہا چلو کچھ بتائے گا، کچھ پوچھتے ہیں اس کو ذرا کھنگالتے ہیں۔ کہتا ہے بھائی مظہر آپ کو سچ بتاؤں 10-12 لاکھ روپیہ ابو دبئی میں ان کو کہوں گا ارینج کرو، کسی کو دیں گے، شارٹ کٹ طریقے سے کسی طریقے سے نا نکل جاؤں گا یورپ۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ بھائی مظہر وہاں پہ مجھے 5 لاکھ مہینے کا ملے گا، تو میں یہاں رہ کر 8 سال بعد جب میں فیلڈ میں آؤں گا تو مجھے 40,000 کی جاب ملے گی، وہ بھی سفارش سے۔ ابو میرے کل میرا فیوچر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ اب دیکھیں 9th کلاس کا بچہ جو 10th میں گیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں مجبوراً کر لوں گا، لیکن میں ساتھ ساتھ اپنی پروسیس کروں گا۔ اور شارٹ کٹ کون سے؟ ڈنکی ہے؟ نہیں، اس کے ذہن میں شارٹ کٹ ہے ہی نہیں ہے۔ کسی نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ شارٹ کٹ سے لوگ باہر جاتے ہیں، اب وہ شارٹ کٹ کہاں سے لائے گا، کس طریقے سے جائے گا؟ اب اس کے ذہن کو میں نے مزید کھنگالا، اس نے مجھے تمام چیزیں کیلکولیٹ کر کے بتائی، جس سے یہ شو ہو رہا تھا سم ون از میکنگ مینوورنگ ہز مائنڈ، کوئی نہ کوئی اس کے دماغ کو پیچھے سے اس کام کی طرف، اس مہم کی طرف چلا رہا ہے، لے کے جا رہا ہے۔ پھر یہ لوگ کیوں جاتے ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ پھر جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں اور تیار کرتے ہیں کہ ہم نے سکل نہیں لینی، ایجوکیشن نہیں لینی، پاکستان میں نہیں رہنا، والد صاحب کو کہتے ہیں کہ 2 کنال جو ہے وہ میرے لیے بیچ دو، 15 لاکھ کی 20 لاکھ کی بک جائے گی، 5 لاکھ آپ کسی سے قرض پکڑ لیں، میں آپ کو 1 مہینے میں دے دوں گا واپس، کنفرم ہے۔ وہ دیکھیں نا افتخار گیا تھا، نوید گیا تھا، نذیر گیا تھا، شکیل گیا تھا، وہ دیکھیں نا انہوں نے کار بھی لے لی، گاڑی بھی لے لی، مستری لگائے ہوئے، مکان ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، اور اتنے آگے جا رہے ہیں۔ ابو جی میں نے بھی جانا ہے۔ اچھا جی، ابو کہتے ہیں جاؤ پھر پتر جانا چاہ رہا تھا، پتر میں اتنا کانفیڈنس آ گیا تھا، پتر جائے، پتر اپنی قسمت کو آزما لے۔ ابو تو نہیں انکار کرتا۔ پھر امیاں بھی ساتھ ہو جاتی ہیں، خالہ پھپھو چاچی بھی ساتھ ہو جاتی ہیں، پھر جلدی جلدی رشتے طے کرتے ہیں، منگنیاں، بیٹا باہر جا رہا ہے تو جانے سے پہلے منگنی کروا دی جائے، کیونکہ پتہ نہیں بیٹا کشتی میں لیبیا میں جا گرتا ہے، ایران میں جا گرتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ سب کو حفاظت میں رکھے۔ شارٹ کٹ کا کبھی بھی رزلٹ لانگ ٹرم نہیں ہے، شارٹ کٹ ہوتی ہے۔ زمین بھی بک گئی، پھر آپ چلے گئے یہاں سے پاکستان سے ایران سے ترکی سے آگے یورپ کے لیے، ترکی سے آگے پھر آپ کی موت کا سفر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ خشکی پہ بھی خطرہ ہے اور پانی میں بھی خطرہ ہے۔ پہلے والا جو ڈنکی لگا کر جاتا ہے وہ گھر یورو بیچتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو جی میں تو موٹر سائیکل سے کار پہ آ گیا، میں تو کار سے بڑی گاڑی پہ آ گیا، میں تو بڑی گاڑی سے 5 ڈور پہ آ گیا، 4 ڈور 3 ڈور پہ آ گیا، اس سے دیکھو جی میں نے کنال زمین لے لی، میں نے بلو ورلڈ سٹی میں جناب 5 فائدے لے لیے، 10 مرلہ کی بلو ورلڈ اپنا اس میں اپنا اے بلاک میں نے گلبرگ میں پلاٹ لے لی ہے، میں نے DH بیریا میں جناب ایک اپنا مارکیٹنگ والی کمپنی سے میں نے ایک فلیٹ کرائے پہ لے لیا ہے، اور وہ جناب 70 لاکھ روپے کا، میرے ایک مہینے میں جناب 2 لاکھ کی قسط جایا کرے گی، 10 لاکھ ایڈوانس دے دی ہے۔ ایسی ایسی جب موٹیویشنل باتیں کرتے ہیں جو پہلے سے پہنچ چکے ہوئے، تو نیا بندہ کہتا ہے یار میں FSC کے بعد BS میتھ کر کے 20,000 روپے پہ کالج میں پڑھاؤں گا، 5,000 کی شام کو ٹیوشن مل جائے گی، میں پاگل ہوں کہ میں یہ کام کروں گا؟ چلو اٹھتے ہیں، باہر چلتے ہیں، قسمت کو آزماتے ہیں، ڈنکی لگاتے ہیں، 20 لاکھ میں باہر پہنچتے ہیں، 20 لاکھ کو 4 مہینوں میں ریٹرن کر دیں گے۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے ان کے گھریلو لوازمات، ان کی روزمرہ کے معاملات زندگی، ان کا بچوں کا بڑی بڑی گاڑی میں پک اینڈ ڈراپ کے تھرو اسکول کالجز اکیڈمیز میں جانا، ان کے گھروں میں ٹیوٹرز کا آ کے پڑھانا، شادیوں اور بڑے بڑے پروگراموں میں ان کے اخراجات، پھر وہ کہتا ہے میں بھی جاؤں گا، وہ جاتا ہے، پھر وہ ڈنکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وجوہات یہ ہیں، اصل کرکس یہ ہے۔ اب اس کے 6 سے 7 سدباب کرنے کے طریقے ہیں، کیسے ان چیزوں کو روکا جائے، کمپلیکسٹی مائنڈ سے نکالی جائے، ریاکاری کو ختم کیا جائے جو کہ ایک دھوکہ ہے، دکھاوے اور کاسمیٹکس جو ہیں پیرامیٹرز کو کم کیا جائے، فضول خرچی کو اپنایا نہ جائے، حسن ظن سے زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کو مل گیا ہے اس پر اکتفا کیا جائے، مہنگی شادیوں سے اجتناب کیا جائے، سالگرہ اور رنگ برنگے فنکشن جن میں آپ 5-5 6-6 لاکھ روپے اڑا دیتے ہیں ایک دن میں ایک فنکشن میں، ان سے پوری کوشش کر کے آپ ایوائڈ کریں، خلوص کے ساتھ ایوائڈ کریں، کیونکہ آپ کے محلے میں غریب بست ہے جس کے پاس مہینے کا 20 سے 25 ہزار روپیہ یا 30,000 روپیہ بڑی مشکل سے نہیں ہے۔ آپ کو سال میں دے بھی دیں گے تو 1 لاکھ روپیہ دے دیں گے، لیکن آپ تو ایک منتھ کا 10 سے 20 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں، تو کیا آپ اس کی غربت اور اس کے دماغی
मामलात जो हैं उसकी महरूमियों को निकाल पाएंगे 1 लाख रुपए से, जो अपनी बड़ी छोटी ईद पे उसको दे दिया। फिर आप क्या करें, आप स्किल सीख लें, आप एजुकेशन कर रहे हैं, आप गल्फ़ कंट्रीज़ में चले जाएँ, स्किल सीखें, महारत करें, ऑनलाइन यूरोप में अप्लाई करें, सेट बनकर जाए ना, तरीके से जाए ना, मेरिट पे जाए ना, CV अपडेट करवा के जाए ना, और फिर वहाँ से जाकर यूरो कमाएँ और तरीके से लोगों को बुलाएँ, लोगों को रोशनदान से ना बनाएँ, लोगों को दरवाज़ों के ओट से ना बुलाएँ, प्रॉपर दरवाज़ा खोल के प्रॉपर तरीके से बुलाएँ, खिड़कियों से ना बुलाएँ, शॉर्ट कट ना लोगों को लगवाएँ। ये माओं के बच्चे होते हैं, इन्होंने ज़मीनें और ज़ेवर बेचा होता है, इन्होंने दुकानें और कारोबार बेचा होता है, इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट और कर्ज लेकर बच्चों को बाहर भेजा होता है। डंकर तो पकड़े जाएंगे, निकल भी आएंगे, इससे पहले भी पकड़े जाते थे। क्या वो पहले दिन काम करने लगे थे जून 2023 में या जून 2022 में, फिर पकड़े गए और छोड़ देंगे? वो 30-30 साल से ही काम कर रहे हैं। अब उनके हाथ कैसे होंगे, उनके पीछे लोग कौन से होंगे, उनके रेफरेंस कौन से होंगे? आई डोंट नो दीज थिंग्स, but I am going to explain the crux related to the people who are going illegal in those countries like European countries especially and other countries in general. But what is the final end result? The remaining family members live very in a miserable condition, in a very alarming condition, feel very uncomfortable when they feel their son is not alive, not dead. Where he is, there is no response. And the person who is drunker says, requests, if you will give me a $2,000 more, I will make your son in communication with you. आप मुझे 10 लाख रुपया और देंगे, आपके बेटे को मैं उस मुल्क में उतरवा भी दूंगा और आपकी वीडियो कॉल पे बात भी करवा दूंगा। मतलब इस तरह की चेन्स में फंसाया होता है। लिहाजा डंकी लगाने वालों या डंकी लगाने का जो इरादा रखने वालों, कोशिश करो अपने उन वालिदैन पर रहम खाओ, उनको अपना माँ बाप समझकर उतनी औलादें और अपने बहन भाइयों को ज़िंदगी भर अपने लुक में अजल बन जाने की वजह से उनको चरपाइयों पे, उनको कुर्सियों के साथ हमेशा से ऐसे परेशानियों में ना लगा दो कि वो रोते रहें और रो के उठे तो फिर वो रोते रहें, खाना खाए तो रोते रहें, ईद शुभरात आए तो रोते रहें, छोटा बड़ा दिन आए तो वो रोते रहें, त्यौहार खुशी आए तो वो रोते रहें, और लोगों को देखा देखी, लोगों का मुँह सुरख देकर अपने मुँह पे तमाच न मारें, चपेड़े न मारें। तो खुदा के लिए समझ आएँ और हर वो चीज़ जो आपको मुनासिब लगे, जो आपको अच्छी लगे, जो आप अच्छा समझते हों, जैसा कि मैंने ये इस टॉपिक को, अनुमान को बेहतर समझा, मैंने अपने आइडियाज़ तक पहुंचा दिया। कोई इस पर अमल करता है नहीं, मेरा सरकार नहीं है। मुझसे ये पूछ होगी कि तुम डंकी के बारे में, माशरे में कमज़ोरियों को समझ रखते हुए क्या लाए अमल इख्तियार करना चाहते थे और लोगों को बता सकते थे अपने इल्म के सबब, अपनी डिग्रियों के सबब की वसातत से? तो मैं कहूँगा जी या अल्लाह पाक, मेरे पास कुछ नॉलेज था, कुछ लोग मर गए थे, कुछ लोग जाना चाह रहे थे, मेरे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पर उनको बता सकता था, एक ऑडियंस मेरे सुन सकते थे, मैंने उनको बता दिया था, मैसेज कन्वे कर दिया था, घर घर जाके, सुबह सुबह, शहर शहर, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन डिवीजन, यूनियन कौंसिल वाइज जाकर मैं लोगों को बताने से कासर था। तो मैंने अपना मौक़िफ़ लोगों को दे दिया था। आपके पास जो अपना स्टांस है, जो पॉजिटिव मौक़िफ़ है, आप लोगों को बता दिया करें, कोई अमल करे या ना करे, उनकी मर्ज़ी। नाज़रीन, ख़याल रखिए अपना, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।